فجر سے لے کر مغرب تک آج کا دن یادگار رہا۔ والدہ کی قبر پر حاضری، لکڑیوں پر بنا دیسی ناشتہ، ایک انتہائی کڑوا پھل، ضروری مصروفیات اور بہت کچھ۔ آخر میں ایک ایسا لمحہ بھی آیا جس نے دل کو چھو لیا۔ پورا ولاگ آخر تک ضرور دیکھیں۔ الحمدللہ، ایک نئی صبح اور ایک نئی امید کے ساتھ دن کا آغاز اور ولاگ کا بھی آغاز کرتے ہیں۔ فجر کی اذان کی پکار پر بیدار ہوا اور اللہ کے گھر کی طرف قدم بڑھائے۔ یہ چند لمحے دنیا کی ہر مصروفیت سے بڑھ کر ہیں جب بندہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ مسجد کی پرسکون فضا میں فجر کی نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے والدین اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کی۔ اے اللہ، ہمارے دن کو خیر و برکت والا بنا اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر قائم رکھ، آمین۔ فجر کی نماز کے بعد آج حاضری ہوئی اس جگہ جہاں ہماری دعاؤں کے سب سے زیادہ حقدار حرام فرما رہے ہیں۔ میں اپنی والدہ مرحومہ کی قبر پر حاضر ہوا، فاتحہ پڑھی، سورہ یاسین کی تلاوت کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اصال ثواب پیش کیا۔ قبرستان کی خاموشی انسان کو یاد دلاتی ہے کہ ایک دن ہم سب نے بھی اس سفر پر روانہ ہونا ہے۔ یہاں آ کر دل نرم ہوتا ہے، دنیا کی حقیقت سمجھ آتی ہے اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ اپنے والدین اور بزرگوں کی قبروں پر جانا، ان کے لیے دعا کرنا، اصال ثواب کرنا محبت، وفاداری اور نیکی کی علامت ہے۔ وہ اگرچہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں لیکن ہماری دعائیں ان تک پہنچتی ہیں اور ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری والدہ محترمہ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، میرے والد کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، اور جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں جن کے والدین حیات ہیں ان سب کے والدین کو صحت یابی عطا فرمائے، دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، اور جن کے والدین حیات نہیں ہیں ان سب کے والدین کے درجات بلند فرمائے اور کے والدین کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، آمین۔ قبرستان سے واپسی کے بعد گھر پہنچا اور گھر آتے ہی صادق بھائی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے ایک دلچسپ چیز دکھائی جو نیم کے درخت پر لگتی ہے۔ دور سے دیکھنے میں یہ چھوٹی سی پیلے رنگ کی خوبصورت پھل جیسی لگ رہی تھی۔ صادق بھائی نے کہا کہ اسے چکھ کر دیکھیں تو میں نے بھی تجسس میں آ کر اسے کھا لیا، لیکن جیسے ہی منہ میں ڈالی اس کا ذائقہ انتہائی کڑوا نکلا۔ واقعی نیم کا نام سنتے ہی کرواٹ کا خیال آتا ہے اور آج اس کا عملی تجربہ بھی ہو گیا۔ قدرت کے چھوٹے چھوٹے نظارے انسان کو حیران کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت اور فائدہ رکھا ہے۔ کبھی کبھی روزمرہ زندگی کی یہی سادہ اور عام لمحے ہمارے دن کو یادگار بناتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز اپنے اندر ایک الگ خوبصورتی اور ایک الگ سبق رکھتی ہے۔ گھر پہنچنے کے بعد آج ناشتے کا انداز کچھ مختلف تھا۔ صادق بھائی نے لکڑیوں سے چولہا تیار کیا اور آگ روشن کی۔ لکڑیوں کی خوشبو اور جلتی ہوئی آگ کا منظر ایک الگ ہی سکون دے رہا تھا۔ آج کے دور میں جہاں ہر چیز گیس اور بجلی پر ہو رہی ہے وہاں لکڑیوں پر کھانا پکانے کا اپنا ہی لطف ہے۔ ہم نے اس آگ پر گرم گرم پراٹھے تیار کیے اور ساتھ شامی کباب بھی بنائے۔ لکڑیوں کی آنچ پر پکا ہوا کھانا نہ صرف مزیدار ہوتا ہے بلکہ دیسی زندگی خوبصورت یادیں بھی تازہ کر دیتا ہے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا، جلتی ہوئی لکڑیوں کی خوشبو اور اپنے لوگوں کے ساتھ، یہی وہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں جو زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم نے ناشتے کی تیاری مکمل کی اور ایک یادگار صبح کا لطف اٹھایا۔ ناشتے کی تیاری مکمل ہوئی تو ہم سب دسترخوان پر جمع ہو گئے۔ آج کے ناشتے میں گرم گرم پراٹھے، شامی کباب، گوشت کا سالن اور چائے شامل تھی۔ اپنوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یا اللہ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ، ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے لہسن نکال لیا۔ لہسن کا ہم کیا کرتے ہیں، الحمدللہ ہم خالص اور آرگینک لہسن پاؤڈر تیار کرتے ہیں۔ لہسن کو پہلے چھیلا جاتا ہے، پھر اچھی طرح سکھا کر صفائی کے ساتھ اس کا پاؤڈر بنایا جاتا ہے۔ بازار میں ملنے والے بہت سے پاؤڈر میں ملاوٹ ہو سکتی ہے جبکہ ہمارا لہسن پاؤڈر خالص اور گھر میں تیار کردہ ہے۔ آپ سالن، سبزی، باربیکیو اور دیگر کھانوں میں استعمال کر سکتے، ذائقہ مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ ہم اسے مارکیٹ سے کم قیمت اور فری ہوم ڈیلیوری کے ساتھ فراہم کرتے ہیں۔ آرڈر کرنے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کے بعد یہ حسیب ہے میرا بھتیجا، اس سے میں نے کچھ سوال کیے۔ کہاں پڑھتے ہو آپ؟ صحیح میں پڑھتے ہو؟ کیا پڑھتے ہو؟ 2 کلاس میں پڑھتے ہو۔ ناشتے کے بعد میں نے دن کے باقی کاموں کی تیاری کی، کپڑے تبدیل کیے، داڑھی سنواری اور خوشبو لگائی۔ اس کے بعد کچھ ضروری کاموں کے لیے گھر سے روانہ ہوا۔ ان کاموں میں ایک اہم کام اپنا چشمہ بنوانا بھی تھا کیونکہ میرا پرانا چشمہ خراب ہو چکا تھا۔ دن بھر مختلف مصروفیات میں وقت گزارا اور دیکھتے ہی دیکھتے مغرب کا وقت ہو گیا۔ مغرب کے بعد ایک بار پھر والدہ مرحومہ کی قبر پر حاضری دی، فاتحہ پڑھی اور ان کے لیے دعا کی۔ یا اللہ ہماری والدہ سمیت تمام مرحومین کی مغفرت فرما اور ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، آمین۔ اس دعا کے ساتھ آج کا ولاگ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ حافظ، پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ولاگ کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ چینل کو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، ضرور کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔